اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اگر ہم قرآن اور شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله الا فقرا الى آخره۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا، اگر کوئی دنیا کے اندر شادی بیاہ کرتا ہے تاکہ دنیا والوں کی نظر میں ہمارا وقار بڑھ جائے، ہمارا وزن بڑھ جائے، ہمارا مقام و مرتبہ بڑھ جائے، دنیا والے ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، جس گھرانے میں شادی ہو وہ گھر والے ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، جس گاؤں میں ہم جائیں اس گاؤں کے لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، اس گھر میں شادی کرنے سے ہمارا مقام بڑھ جائے گا، ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا، ہمارا وقار بڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من تزوج امرأة لعزها، کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نصیب نہیں۔ ومن تزوج امرأة لعزها لم يزد الله الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله الا فقرا الى آخره۔ اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا، اگر کوئی شخص دنیا کے اندر شادی بیاہ کرتا ہے، نکاح خوانی کی محفل قائم کرتا ہے، کہیں شادی کا پیغام دیتا ہے، یہ سوچ کر کے، یہ ارادہ کر کے کہ فلاں گھرانے میں شادی کریں گے، ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں گے، اچھے سامان ملیں گے، اچھے کپڑے ملیں گے، وہاں جانے کے بعد جو ہے نا زیادہ سے زیادہ تحفہ تحائف ملیں گے، ہمیں گفٹ ملیں گے، ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا، جو شخص یہ سوچ کر شادی کرے گا کہ فلاں گھرانے میں شادی کریں گے، ہمیں زیادہ سے زیادہ مال ملیں گے، زیادہ سے زیادہ انعام ملیں گے، اچھے سامان ملیں گے، گاڑیاں ملیں گی، لہٰذا میرے بھائی ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فاغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر یہ استطاعت ہے، اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، اگر تمہارے اندر یہ قوت ہے کہ اپنی بیوی کے نام و نفقہ اور مہر ادا کرنے کی اگر تم صلاحیت رکھتے ہو، حقیقتاً اور حکماً دونوں اگر صلاحیت تم رکھتے ہو تو تمہارے پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم نکاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نکاح کرنے سے تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ دو تمہیں فائدہ ہوں گے، تعصل للبصر، تمہاری نظر کی حفاظت ہوگی، واحسن للفرج، اور تمہارے شرمگاہ محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور بعض موقع پر میرے بھائی نکاح جو ہے نا فرض بھی ہو جاتا ہے، بعض موقع پر نکاح واجب بھی ہو جاتے ہیں، بعض موقع پر نکاح جو ہے نا مطلب تحریمی بھی ہو جاتی ہے، بعض موقع پر نکاح مباح بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض موقع پر نکاح جو ہے نا حرام بھی ہے۔ نکاح فرض کب ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ صلاحیت رکھتا ہو، یہ استطاعت رکھتا ہو کہ اب اپنے بیوی کا نام و نفقہ اور مال ادا کر سکتے ہیں، حقیقتاً یا حکماً ہم ادا کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، اپنے خواہشات نفسانی پر قابو نہیں ہے، اگر اس کے دل کے اندر یہ ڈر ہے کہ ہم جو ہے نا نکاح نہیں کریں گے، ہمیں زنا کا صدور ہو جائے گا، ہم غلط کاموں کی طرف چلے جائیں گے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے شخص کے اوپر جو ہے نا نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ ہر حال میں نکاح کرے۔ نکاح واجب کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کو یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ جو ہے نا ہم زنا کی طرف چلے جائیں گے، اگر ہم نکاح نہیں کریں گے، اگر ہم شادی نہیں کریں گے، ہمیں زنا کا صدور ہو جائے گا، ہم غلط کاموں کی طرف رجوع کر لیں گے جو شریعت کے خلاف ہے، یہ ڈر ہے لیکن یقین نہیں ہے، اور حقیقتاً اور حکماً دونوں معنوں میں وہ اپنے بیوی کا
नाम नफा और महर अदा करने की सलाहियत रखता है तो ऐसे शख्स पर निकाह करना वाजिब हो जाता है। निकाह सुन्नत कब है? अगर कोई शख्स जो है ना बालिग हो जाए, अगर कोई शख्स जो है ना शादी करने की सलाहियत हो जाए, उसके अंदर ये कुव्वत है कि हम शादी करने के बाद अपनी बीवी का नाम रखा, यानी 2 वक्त का खाना और कपड़ा जो है ना और जो भी जरूरियात है अपने बीवी का और महर की जो रकम है हम अपनी बीवी का अदा कर देंगे। अगर ये सलाहियत है तो मेरे भाई और ख्वाहिशात नफ्सानी पूरा करने की भी उसके अंदर सलाहियत है तो उसे चाहिए कि निकाह कर ले। ये जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी तरीका है और उसे चाहिए कि निकाह कर ले। निकाह करना सुन्नत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने निकाह किया उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। निकाह जो है ना हराम कब हो जाता है? जो है ना निकाह हराम उस वक्त हो जाता है कि अगर हम जो है ना शादी करने क्यों शादी तो कर ले लेकिन अपने बीवी के जो हुकूक है, अपने बीवी के जो ज़ौजियत है, आदाब ज़ौजियत, अगर आदाब ज़ौजियत अदा करने की सलाहियत नहीं है, अगर कोई नामर्द है अपनी बीवी के ख्वाहिशात नफ्सानी को पूरा नहीं कर सकता है या हकीकतन या हुक्मन दोनों तरीके से उसका नाम नफा और महर नहीं अदा कर सकता है मेरे भाई, तो ऐसे शख्स के ऊपर निकाह हराम हो जाता है, वो शख्स निकाह नहीं कर सकता। मकरूह तारीमी निकाह जो है मकरूह तारीमी कब हो जाता है? मकरूह तारीमी उस वक्त हो जाता है कि कोई शख्स जो है ना शराब पी करके आ रहा है या जो है ना ज्यादा गुस्सा करने वाला है, उसको ये डर है कि हम अपने बीवी को शादी करके लाएंगे, उस पर जुल्म ज़्यादती करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे। ऐसे शख्स को अगर ये गुमान है, ज्यादा ये गुमान है कि शादी करने के बाद हम अपनी बीवी को मारेंगे पीटेंगे, तो ऐसे शख्स के ऊपर निकाह करना जो है ना मकरूह तारीमी है। पहले उसे चाहिए कि पहले जो है ना उसके जो बुरी आदत है उस आदत को दूर करे और फिर निकाह करे। अल्लाह के रसूल ने ये सारे तरीके बताया और ये कहा कि निकाह करो, ऐ नौजवानों की जमात तुम निकाह करो। जब तुम निकाह करके अपनी जिंदगी को बसा लोगे और बसाने के बाद जो है ना तुम अपनी जिंदगी को गुजारोगे, तुम्हारी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजरेगी। एक सहाबी रसूल के बारे में आता है, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फनिकिहू मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम जरूर निकाह करो। यहाँ कहा कि तुम निकाह करो, जरूर तुम निकाह करो। माता बलकुम मिनन निसा, औरतों में जो तुमको पसंद आ जाए, औरतों में जो तुमको भा जाए, मसना व सुलासा व रुबा, 2 3 4 जो है ना तुम निकाह कर सकते हो।